السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے کہ جن کے بارے میں تم پر تلاوت کی گئی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم بچ جاؤ پلیدی سے، جو پلیدی بتوں کی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم بچو، اجتناب کرو قول الزور، ہر جھوٹی بات سے۔ سورۃ الحج، اس کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ تم بتوں کی پلیدی سے بچ جاؤ، کہ یہ بت جو ہیں یہ پلید ہیں، اور ان کی پلیدی مانوی پلیدی ہے۔ اور دوسرا اللہ نے حکم یہ دیا کہ تم ہر جھوٹی بات سے بچ جاؤ، جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ عربی زبان میں قول الزور، یہ ہر جھوٹی بات کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں، آج کی اس نشست میں ہم اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جھوٹی بات، اس کی جو مختلف شکلیں ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں جو رائج ہیں اور پائی جاتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں، ان کی نشاندہی کرنا مقصود ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ہر جھوٹی بات سے، قول الزور سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔
ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ہر وہ بات جو بھی غلط بیانی کیے ضمن میں آتی ہے، غلط بیانی جس کو ہم اپنے طور پر ویسے بھی جھوٹ کہتے ہیں، تو ہر غلط بیانی جو ہے وہ قول الزور ہے۔ تو لہذا ہر قسم کی غلط بیانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جب بھی بات ہو، جب بھی بات کی جائے تو واقعہ کے عین مطابق بات کی جائے، واقعہ کے خلاف بات نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ کو کیا میں بتاؤں، خبر دوں کہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ الا اخبرکم باکبر الکبائر۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں جی اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں کہ وہ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا۔ جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے اندر تسلیم کرنا، اس کو الاشراک باللہ یہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اور اپنے اختیارات میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی سائیں، کوئی کلندر، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی زندہ، کوئی مردہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ قطع تعلقی، والدین کے ساتھ بائیکاٹ، والدین کے ساتھ میل ملاپ ختم کر دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے جو کبیرہ گناہ ہیں یہ ان میں سے ہے۔ تو لہذا والدین کے ساتھ کبھی قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، کبھی ان کے ساتھ یعنی اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہیں اور وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں تو تم نے ان کی یہ بات نہیں ماننی، لیکن اس کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر تم نے ان کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا بیہیویئر وہ بہت اچھا رکھنا ہے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ کیا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جب یہ بات بیان کر رہے تھے تو وَكَانَ مُتَّكِئًا، پہلے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور جب تیسری بات آپ بیان فرمانے لگے تو آپ نے اپنی ٹیک اتار دی اور آپ بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے پھر وہ تیسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جھوٹی بات جو ہے یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا۔
تو میرے بھائیوں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کے لیے آپ نے اپنی ٹیک اتار کر سیدھے ہو کر اچھی طرح آپ برابر ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو قول الزور ہے، جھوٹی بات، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ جب علماء کے دروس اور خطبات سنتے ہیں اور اب بھی سنیں گے تو ان کے اندر ایک یہ حدیث مبارکہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی روزہ رکھ کر اس کے بعد اگر وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات ترک نہیں کرتا اور پھر اس جھوٹ پر اپنا عمل نہیں چھوڑتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اس کے کھانا اور پینا چھوڑنے کا پھر اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ فرمایا وہ خواہ مخواہ کی ایک بھوک ہڑتال کر رہا ہے، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا تو اس کا روزہ بالکل بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کو لازم پکڑ لیتا ہے، فرمایا کہ یہ سچ بولنا جو ہے یہ اس کو آہستہ آہستہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی مسلسل سچ بولتا ہے وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، جب وہ مسلسل سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیتا ہے اور سچ بولنے کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیتا ہے، شیوا بنا لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، تو فرمایا کہ یہ سچ بولنے کی عادت اس کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو نیکی ہے یہ اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جب آدمی مسلسل سچ بولتا ہے تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو صدیق کا لقب جاری کر دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی صدیق ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو پھر ساتھ ہم صدیق کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے نام پر ماشاءاللہ اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد ابو بکر صدیق، جہاں ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ صدیق کا لقب اس آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے جو سچ کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کیا، فرمایا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اس لیے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ اس کو فسق و فجور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی یعنی فسق و فجور کے اندر ملوث ہو جاتا ہے
تو یہ فسق و فجور اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. جب کوئی آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ اس کا شیوا بن جاتا ہے، جھوٹ اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن جاتا ہے، جھوٹ کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ حتی یکتب عند اللہ کذابا، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کذاب کا لقب جاری کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھ لینا کہ کوئی شخص بھی کسی کتاب میں جب مسیلمہ کا نام پڑھتا ہے تو مسیلمہ کے نام کے ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے مسیلمہ کذاب. وہ اتنا بڑا جھوٹا انسان تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس نے، تو دیکھ لیں تاریخ کے اندر اس کا نام ہی یہ پڑ گیا کہ مسیلمہ کذاب. تو میرے بھائیوں، یہ سچ جو ہے یہ انسان کی رہنمائی یہ کرتا ہے نیکی کی طرف، اور یہ نیکی انسان کو لے جاتی ہے جنت کی طرف. تو یہ سچ کی عادت اس کو صدیق بنا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 ایسی خصلتیں ہیں وہ جس میں پائی جاتی ہیں تو وہ آدمی وہ منافق ہوتا ہے. ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا، وہ آدمی پکا منافق ہے جس کے اندر وہ 3 خصلتیں پائی جائیں. آپ نے فرمایا وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ خلاف ورزی کرتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کسی کو کوئی خواب آیا ہو تو وہ بتائے، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا. تو صحابہ خاموش رہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص بھی خواب نہیں کوئی اپنا بتا رہا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے تو میں تمہیں پھر آج اپنا خواب بیان کرتا ہوں. اور آپ یہ بات تو جانتے ہیں نا کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. تو آپ نے وہ جو ایک خواب بیان کیا نا، اس خواب کے اندر آپ نے یہ یعنی کئی مناظر تھے اس خواب کے جو آپ نے وہاں بیان کیے. وہ مناظر ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ دکھایا کہ ایک شخص ہے اور اس کے یعنی آگ کی کینچیوں کے ساتھ اس کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں، جبڑے کاٹے جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ جو رات کو اپنے بستر پہ بیٹھ کر کوئی جھوٹ گھڑتا تھا، جھوٹی بات بناتا تھا، اور پھر وہ جھوٹ اس کا یعنی پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا. تو یہ وہ جھوٹا شخص ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ میڈیا کے اوپر جو جھوٹ وائرل ہوتا ہے، یہ اس میڈیا پر وائرل ہونے والے اس جھوٹ کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال قبل اس کی نشاندہی فرمائی. حالانکہ اس وقت نہ میڈیا تھا نہ اس طرح کا سلسلہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان کر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس جھوٹے میڈیا کی طرف تھا کہ ایک بات اپنی طرف سے بنائی جاتی ہے، گھڑی جاتی ہے اور اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے، ساری دنیا پہ وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے.
تو میرے بھائیوں جھوٹ کی ایک شکل، قول الزور کی ایک شکل کیا ہے کہ کوئی بھی جھوٹ بولنا۔ قول الزور کی ایک دوسری شکل ہے، اور وہ شکل کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ میرے بھائیوں جھوٹی گواہی دینا یہ بھی قول الزور میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الکبائر، کہ یہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اور پھر آپ نے یہ ایک دوسرا موقع ہے، اس کے راوی سیدنا انس ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ ایک یہ بھی ہے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی یہ بھی قول الزور کی ہی ایک شکل ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اس قول الزور سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اپنے عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ایک صفت یہ بیان کی ہے، فرمایا وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور اسی طرح یہ جھوٹی گواہی جو ہے یہ بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ آج میرے پیارے بھائیوں ہماری عدالتوں کا حال کیا ہے؟ ہماری کچہریوں کے اندر دیکھ لیں، وہ سیشن کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، وہاں پر یہ قسمیں بکتی ہیں اور ان کے ریٹ لگتے ہیں۔ ہاں جی آپ بتائیں، آپ نے 1000 والی قسم اٹھوا یعنی یہ گواہی دلوانی ہے یا کیا دلوانا ہے؟ تو یہ گواہیاں وہاں بیچی جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی یعنی کہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ قول الزور کی ایک تیسری شکل ہے، وہ کیا؟ وہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا۔ جھوٹی قسم اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 ایسے افراد ہیں، 3 افراد۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو 3 افراد ہیں نا، قیامت والے دن ان کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور اللہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ یہ 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم۔ جب آپ نے یہ تینوں باتیں بیان فرمائی تو صحابہ پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، کون ہیں وہ بدبخت؟ خابوا و خسروا، وہ تو ناکام ہو گئے، وہ تو گھاٹے میں چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ 3 افراد جو بیان کیے وہ کون سے تھے؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا المنان، کہ کسی پر احسان کر کے پھر احسان جتلانے والا، احسان کر کے پھر مجلسوں میں محفلوں میں دوستوں کے درمیان بیٹھ کر پھر اس احسان کا تذکرہ کر کر کے اس بیچارے کو شرمندہ کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا آدمی فرمایا کہ وہ ہے کہ المسبل ازارہ، کہ جو اپنا کپڑا، اپنا تہ بند، اپنا پاجامہ، اپنی شلوار وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتا ہے، یہ دوسرا وہ شخص ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اپنی شلوار، اپنا پاجامہ، کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا میرے بھائیوں۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ کیا ہے؟ فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، کہ جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچنے والا، جھوٹی قسم اٹھا کر اللہ کی قسم یہ تو مجھے گھر اتنے کا پڑا ہے، یعنی صاف طور پر وہ جھوٹی قسم اٹھا جاتا ہے۔
حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے اتنے کی نہیں آئی، لیکن سودا بیچنے کے لیے وہ جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جھوٹی قسم اٹھانا جو ہے یہ بھی بہت بڑا ایک جھوٹ ہے اور کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا واللہ اپنے باپوں کی قسم نہ اٹھایا کرو، اپنی ماؤں کی قسم نہ اٹھایا کرو، اور اپنے شریکوں کی قسم نہ اٹھایا کرو۔ یہ ابو داود کے اندر حدیث آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، اور بعض لوگ مجھے تیرے سر کی قسم، اور بعض لوگ مجھے دودھ پتر دی قسم۔ نہ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کسی نے قسم اٹھانی ہو تو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھایا کرے، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھایا کرے۔ فرمایا کہ یہ جو قسم اٹھانا ہے نا، باپوں کی قسم اٹھانا، ماں کی قسم اٹھانا، یا اپنے دودھ پتر دی قسم اٹھانا، یہ ساری قسمیں۔ اور آپ نے ایک اور بھی فرمایا، اور تم اپنے شریکوں کی قسم نہ اٹھایا کرو، یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، جن کو تم نے اللہ کے مساوی کھڑا کیا ہوا ہے، جن کو اللہ کے برابر اور ہمسر بنایا ہوا ہے، ان کی بھی قسم نہ اٹھایا کرو۔ جس طرح کہ اس وقت لات کی قسم اٹھائی جاتی تھی، یا منات کی قسم اٹھائی جاتی تھی، یا عزا کی قسم اٹھائی جاتی تھی، اور آج کے دور میں کوئی داتا کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی مولا علی کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی پنجتن پاک کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی اسی قسم کی قسم میں شامل ہے۔ لہذا اس جیسی قسمیں اٹھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے۔ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھانا جائز نہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قسم اٹھانا جائز نہیں، جناب جبرائیل اور میکائیل کی قسم اٹھانا جائز نہیں، اور کعبے کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ یہ ساری قسمیں حرام ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے قسم اٹھانی ہو تو اللہ کی قسم اٹھایا کرو، اور ابو داؤد میں حدیث کے آخری الفاظ ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ نہ تم اللہ کی بھی قسم اٹھاؤ، مگر اس وقت قسم اٹھاؤ جب تمہیں یقین ہے کہ میں مکمل طور پر میں سچا ہوں۔ جب تمہیں اپنے سچا ہونے کا یقین ہو تو پھر یہ قسم اٹھایا کرو، اللہ کی بھی قسم، ورنہ اللہ کی قسم بھی اٹھانے کی اجازت نہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا، یعنی جھوٹی قسم اٹھانا، یہ بھی ایک بہت بڑا قول الزور ہے، اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجتناب کرنے کی یعنی تلقین فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا قول الزور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی غلط بیانی کرنا۔ دوسرا قول الزور کی دوسری شکل کیا ہے کہ جھوٹی گواہی پیش کرنا، اور تیسری شکل کیا ہے قول الزور کی، وہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا، اور چوتھی شکل کیا ہے، چوتھی شکل قول الزور کی وہ یہ ہے کہ کسی پاک دامن پاک باز کے اوپر کوئی بہتان، کوئی تہمت لگا دینا۔ یہ بہتان، یہ تہمت، یہ بھی ایک قول الزور کی شکل ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام سردار، اعلی افضل بہتر برتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ان تباہ کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ، اور وہ 7 جو آپ نے تباہ کرنے والے گناہ، ان کی جو آپ نے فہرست بیان کی، آپ نے فرمایا ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا جادو کرنا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کسی شخص کو ناحق قتل کر دینا، اور چوتھے نمبر پر آپ
آپ نے فرمایا سود کھانا، اور 5ویں نمبر پر آپ نے فرمایا یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، یتیم کا مال کھا جانا، اور 6 نمبر پر آپ نے فرمایا کہ میدان جہاد ہو، دشمن سامنے ہو اور مقابلہ ہو رہا ہو، مارکا جاری ہو، تو اس مارکے میں بزدلی دکھاتے ہوئے، ڈرپوک پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑا تباہ کر دینے والا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 7واں جو گناہ بیان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور وہ جو ایمان والیاں پاک دامن اور بولی بالی عورتوں پر، لڑکیوں پر یعنی تہمت لگا دینا، ان کا سکینڈل بنا دینا، ان کو معاشرے میں رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دینا۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں میں سے جو 7واں گناہ ہے وہ کیا بیان کیا؟ کہ کسی کے اوپر بہتان اور تہمت لگا دینا۔ میرے پیارے بھائیو، ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و ذکیہ مادر ملت ام المومنین ناموس مصطفیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی لعنت اللہ علیہ اس نے بھی تہمت لگائی تھی اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر، اور پھر اس نے ایسی خباثت کا اظہار کیا، ایسی خباثت کا اظہار کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا بھرم رکھا۔ اللہ نے سورہ النور کے اندر قرآن کی آیتیں اتار کر ان کی پاک دامنی اور پاک بازی کو واضح کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا ایک واضح اور صریح بہتان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو لہذا یہ بھی ایک بہتان لگانا، تہمت لگانا، یہ بھی ایک قول الزور کی شکل ہے۔ تو بھائیو کتنی قول الزور کی شکلیں ہو گئیں؟ 4 غلط بیانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا، اور بہتان بازی۔ اچھا، اس کے بعد پھر نا جھوٹ کی ایک اور شکل بھی ہے، وہ کیا؟ ابو داود کے اندر، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے اور صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ چلو میں ذرا یہاں ماحول جو ہے وہ ذرا اس طرح کا بناؤں، لوگ ہنسیں، لوگ مسکرائیں، ہنسانے کے لیے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَوَيْلُ الَّذِي يَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسِ، کہ اس آدمی کے لیے بھی بہت بڑی ہلاکت ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک مزاحیہ شو کرنے کے لیے، کامیڈین شو کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا یہ جو جھوٹ بولنا ہے، اگرچہ وہ ایک یعنی کہ ہنسانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 دفعہ الفاظ بیان کیے۔ فرمایا فَوَيْلُ اللَّهُ فَوَيْلُ اللَّهُ، اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو قول الزور کی ایک 5ویں شکل یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اللہ اکبر۔ اور قول الزور کی ایک 6ٹھی شکل وہ کیا ہے؟ اللہ، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں میرے بھائیوں وہ ایک جھوٹے قسم کے وہ سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں
کہ حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اپنے ادارے سے اور اپنے محکمے سے چھٹی لینے کے لیے وہ ایک جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں، وہ کسی ہسپتال سے جا کر، کسی بڑے ڈاکٹر سے جا کر، تو یہ یعنی جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بھی قول الزور میں آتا ہے۔ اور اسی طرح جھوٹا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ بھی قول الزور کے اندر آتا ہے، لہذا اس قول الزور سے بھی بچنا چاہیے۔ باہر کے ملک میں ویزا لگوانا ہے یا کوئی چھٹی اپلائی کرنی ہے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے، تو میرے عزیز پیارے بھائیوں یہ ساری شکلیں قول الزور میں آتی ہیں اور ان سے بچنا چاہیے، یہ ساری شکلیں قول الزور کی ہیں۔ میرے بھائیوں ایک اس کی 7ویں شکل بھی ہے۔ 7ویں شکل وہ کیا ہے؟ 7ویں شکل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے امام اور سردار ہیں، اللہ نے جن کو خاتم النبیین بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے، اور وہ پیغمبر کہ جو صورت میں سب سے اجمل ہیں اور سیرت میں سب سے اکمل ہیں، حسب اور نسب میں وہ سب سے اشرف ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تو اس پیغمبر کا نام لے کر اپنی طرف سے جھوٹی حدیث بنا کر منسوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے یہ حدیث بیان کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا قول الزور ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا قول الزور ہے۔ میرے بھائیوں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو آدمی میری ذات کے اوپر وہ جھوٹ بولتا ہے، میری طرف ایک جھوٹ منسوب کر کے بات کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے وہ بات نہیں کہی، فرمایا وہ میری طرف منسوب کر کے ایک حدیث بیان کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ جیتے جی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ من حدث عنی حدیثا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، کہ جو آدمی میرا نام لے کر کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث من گڑت ہے، یہ حدیث موضوع ہے، فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں کوئی موضوع اور ضعیف حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا حرام ہے جب پتا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میرے بھائیوں جتنی بھی آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بدعات رائج ہیں اور رسومات پائی جاتی ہیں، ان کے اندر پیچھے سارا وہ من گڑت موضوع اور ضعیف حدیثوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ ان ضعیف حدیثوں کی وجہ سے یہ سارا آگے نظام یہ چلتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں یہ جتنی بدعات ہیں ان کے پیچھے ساری وہ ضعیف حدیثیں ہیں اور موضوع حدیثیں ہیں، من گڑت حدیثیں ہیں، اور ان کو بنیاد بنا کر دین کے اندر نئے نئے ایڈیشن اور نئے نئے ورژن جاری کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں جھوٹے مسئلے بیان کرنا، جھوٹا دین بیان کرنا، یہ بدعات کا سلسلہ اور اس طرح کی خرافات، یہ سب کا سب جو ہے یہ بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی ایک قول الزور کی شکل ہے، لہٰذا اس سے بھی انسان کو اجتناب کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی طرف منسوب کر کے کوئی ضعیف اور موضوع حدیث بیان نہ کی جائے۔ قول الزور کی ایک آخری شکل جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پر کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی جائے، یعنی اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے،
حالانکہ وہ بات اللہ نے نہیں فرمائی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایک چیز کو منسوب کر دیا جاتا ہے، تو جو بات اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کا نام لے کر بیان کی جائے، حالانکہ وہ بات اللہ نے بیان نہ کی ہو، اللہ نے وہ نہ فرمایا ہو، تو میرے بھائیوں یہ بھی جھوٹ کی ایک بڑی خطرناک شکل ہے، بڑی خطرناک قسم ہے۔ اللہ نے قرآن میں دیکھیں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ تو یہ ایک بڑی خطرناک شکل ہے، جو میں نے آج کے درس میں شروع کے اندر ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی، ذرا اب اس آیت کو یہاں پر فٹ کر کے دیکھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، کہ حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور۔ جو مشرکین عرب تھے انہوں نے اپنے طور پر کئی جانور اپنے طور پر حرام کیے ہوئے تھے، حالانکہ وہ جانور اصلاً حرام نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے طور پر ہی ان کو حرام کیا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ المائدہ 103 نمبر آیت کے اندر اللہ نے 4 جانور بیان کیے، فرمایا ایک انہوں نے بحیرہ اور ایک سائبہ اور ایک وسیلہ اور ایک حام، یہ 4 جانور، بہرحال ان کی آگے مختلف کیفیتیں ہیں، انہوں نے ان کو یعنی یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ حرام ہے، حالانکہ وہ جانور حرام نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، ہاں صرف وہ جانور حرام ہیں کہ جن کے بارے میں تمہیں تلاوت کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام ہے۔ اب وہ کون کون سے جانور جو حرام ہیں، ان میں سے بھی اللہ نے قرآن میں بعض کی نشاندہی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو جانور مر جائے بغیر ذبح کیے وہ مردار ہے اور وہ حرام ہے، اور اسی طرح خنزیر جو ہے یہ بھی حرام ہے، فرمایا اور اسی طرح وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ جانور منسوب ہو جائے، غیر اللہ پہ اس کو منسوب کر دیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ لہذا یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور حرام ہے، لیکن ان کا انداز یہ تھا کہ جو حلال جانور تھے اپنے طور پر ان کو حرام کیا ہوا تھا، اور جو حرام تھے ان کو وہ اپنے طور پر حلال سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ جب پوچھا جاتا تو کہتے اللہ نے ان کو حلال کیا ہے، اللہ نے ان کو حرام کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے تو ان جانوروں کو نہیں حرام کیا جن کو تم نے اپنے طور پر حرام کیا ہوا ہے، اور اللہ نے تو ان جانوروں کو نہیں حلال کیا جن کو تم نے اپنے طور پر حلال کیا ہوا ہے۔ لہذا یہ وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے تھے کہ یہ جانور حلال ہیں یا یہ جانور حرام ہیں، تو حرام اور حلال کا یہ سلسلہ اپنے طور پر انہوں نے جاری کیا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر ان کو سمجھایا، فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اب یہ جو جانوروں کا حرام اور حلال ہونا تو یہ صرف ان کے بتوں کی عبادت کے طور پر تھا، تو اللہ نے یہاں پر بتوں کی عبادت سے بھی منع کیا، فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، ان بتوں کی عبادت سے بچ جاؤ، ان سے اجتناب کرو، یہ بت پلید ہوتے ہیں۔ فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور ہر جھوٹی بات سے بچو، ہر اس بات سے بچو کہ جو بھی قول الزور کے ضمن میں آتی ہے۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ تم اللہ کا نام لے کر یہ اللہ کے ذمے جھوٹ بولتے ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ قول الزور۔ اسی طرح میرے بھائیوں بعض لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرتے ہیں
کہ جن سے اللہ بالکل پاک ہے. مثال کے طور پر جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے, اللہ کا بیٹا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. جو عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ آسمانی باپ کا بیٹا ہے, یہودی جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, میرے بھائیوں یہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے. عیسائی جھوٹ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہودی بھی جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرکین مکہ وہ بھی جھوٹ بولتے تھے, وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے یہ جو جنات ہیں یہ اللہ کے داماد ہیں. یہ ساری باتیں جھوٹ پر مبنی تھیں. لہذا یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ بھی اللہ کے بارے میں یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے نبی ہیں, کئی ایسے رسول ہیں, کئی ایسے ولی ہیں, کئی ایسے بزرگ ہیں, وہ اولیاء کرام, وہ انبیاء اعظام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں اللہ کے شریک ہیں. نہ میرے بھائیو, یہ بالکل عقیدہ اور یہ نظریہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, اور کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں. صرف اللہ ہی وہ کرنی برنی والا ہے, اور کوئی بھی کرنی بھرنی والا نہیں. صرف اللہ پوری کائنات کا داتا اور گنج بخش ہے, اور کوئی بھی داتا اور گنج بخش نہیں ہے. صرف اللہ ہی ان اختیارات کا مالک ہے. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ, فلاں ولی, فلاں نبی وہ ان اختیارات میں اللہ کے ساتھ شریک ہے, تو میرے بھائیوں وہ بھی اللہ پر کیا باندھتا ہے؟ جھوٹ باندھتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. وہ یہاں تک تھے, اب تو یہاں تک بات جا پہنچی کہ بعض لوگ اس عقیدے پر آ پہنچے ہیں, کہتے ہیں کہ بعض ایسے بزرگ ہیں, بعض ایسے ولی ہیں, اور بعض ایسی بزرگ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے, اور وہ اتنے پاورفل ہیں کہ اتنی ان کی طاقت ہے کہ اللہ ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. اللہ ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے, اللہ ان کے سامنے بالکل مجبور ہو جاتا ہے, اور اللہ کی بھی ان کے سامنے چلتی نہیں ہے, اور اللہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. یعنی ایسے بھی گندے نظریات. اللہ, ابھی میں نے چند دن پہلے نا وہ ایک چھوٹا سا کلپ تھا, وہ میں نے دیکھا. کہتا ہے ایک بیان کرنے والا کہ جب پیر عبد القادر جیلانی وہ فوت ہوئے, قبر میں گئے, ان کے پاس منکر نکیر آئے. تو منکر نکیر جو ہیں وہ جب آئے نا سوال کرنے کے لیے, تو پیر صاحب نے ان کے سوالوں کا جواب کیا دینا تھا, دونوں کا ایک ایک بازو پکڑ لیا. کہا تمہاری ہمت, تم میرے سے سوال کرنے آئے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ پیر صاحب ہیں, ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم نے تو اپنی ڈیوٹی پہ آنا ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں, جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ کیوں اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے, میرے پاس تمہیں بھیجا ہے. اب وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں اللہ کے پاس, لیکن وہ کہنے لگے تم گئے نا, پھر تم نے واپس نہیں آنا, لہٰذا ایک جائے ایک میرے پاس یہاں بیٹھے. اس کا بازو پکڑے رکھا, دوسرا اللہ کے پاس گیا, جا کر کہنے لگا کہ یا اللہ وہ کیا ایک تیرا بہت بڑا ولی, بہت بڑا بزرگ, ہم تو اس کے پاس گئے, انہوں نے تمہارے بازو پکڑ لیے, وہ تو ہمیں چھوڑ نہیں رہے تھے, تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پوچھا پھر, تو انہوں نے کہا اب انہوں نے ایک کو رکھا ہوا ہے ضمانت کے طور پر, اور مجھے انہوں نے چھوڑا ہے کہ تو جا کر اللہ سے پوچھ کے رہا کہ کیوں بھیجا تھا تمہیں ہم میرے پاس. تو پھر اللہ نے کہا ہاں واقعی یہ بہت بڑا بزرگ ہے, تو میں بھی اس کے سامنے مجبور ہوں, میں بھی بے بس ہوں, اور جاؤ جا کر اب اس سے نہ کوئی معاہدہ کرو اور اپنی جان چھڑا کے آؤ.
تو پھر وہ آیا، وہ دوسرا فرشتہ آیا قبر میں، اور اس نے آ کر کہا، تو اللہ نے کہا جاؤ جا کر اس سے یہ بات طے کر کے آؤ، معاہدہ کرو کہ آئندہ جو شخص بھی وہ تیرا ماننے والا ہوگا، تجھے اپنا پیر مانتا ہوگا، تیرے نام کی 11ویں دینے والا ہوگا، تو جاؤ اس کو جا کر کہو کہ قیامت تک تیرے نام کی 11ویں دینے والے، تیرے ماننے والے، ہم ان سے قبر میں کوئی سوال جواب نہیں کریں گے، یہ جا کر اس سے معاہدہ کرو۔ تو پھر وہ فرشتہ واپس آیا اور اس نے آ کر معاہدہ کیا، تو تب جا کر ان کی جان چھوٹی۔ اب مجھے میرے بھائیوں بتاؤ کہ یا اللہ پر یہ صاف جھوٹ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں کا، طاقتوں کا مالک ہے، وہ تو ایک لفظ کن کے ساتھ اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور اسی ایک لفظ کن کے ساتھ اس جیسے کئی جہان آباد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس اللہ کو پیر عبد القادر جیلانی کے سامنے یعنی کہ مجبور بنا دیا، ان کے سامنے یعنی ان کو بے بس بنا دیا۔ یہ آج ہمارے عقیدے ہیں، اور پھر اسی طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ خدا کے پڑرے میں تو وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے ہم محمد سے۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیو، یہ سارا اللہ پر جھوٹ ہے۔ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جو آدمی 3 باتیں کرتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اور وہ 3 باتیں کون سی بیان کی؟ فرمایا جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا تھا، تو وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے حالات کو جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں اپنے پاس چھپا کر رکھ لیں، اپنی امت کو نہیں بتائیں، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ فرماتی ہیں 3 باتیں جو آدمی کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ میں نے قول الزور کی آپ کے سامنے چند ایک شکلیں بیان کی ہیں کہ عام غلط بیانی کرنا وہ بھی قول الزور ہے، جھوٹی گواہی دینا وہ بھی قول الزور ہے، جھوٹی قسم اٹھانا وہ بھی قول الزور میں شامل ہے، اور اسی طرح پھر بہتان لگا دینا، تہمت لگا دینا، یہ بھی قول الزور ہے، اور مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی قول الزور ہے، اور جھوٹے من گڑت قسم کے میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ بھی قول الزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹی حدیثیں بیان کرنا یہ بھی قول الزور ہے، اور اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسے عقیدے لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بھی قول الزور ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے قول الزور سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ابھی پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ یہاں پر احباب نے بڑا اچھا ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ اللہ ان کے اس عمل میں برکت فرمائے، اور اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ ابھی جو میں نے کچھ بیان کیا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں میں نے عرض کی ہیں، تو ان پوری گفتگو میں سے محترم قاری صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس گفتگو میں سے ہی 12 سوال انہوں نے نکالے ہیں، 12 سوال۔ تو وہ جو بھائی ان سوالوں کا جواب دے گا تو ان کو یہ انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے۔ ان کے اندر کچھ نقد پرائز ہیں، نقدی کی شکل میں۔ تو جی بسم اللہ۔ احباب گرامی،
ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے، اسی میں سے 12 سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ صرف اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا۔ کسی کے کام میں بتانا یا ابھی سوال ہو رہا ہو تو پہلے سے ہی بول پڑنا، ان باتوں سے گریز کرنا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کبیرہ گناہ بتائے، اور پھر قول الزور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا انداز کیا ہے؟ اچھا جی ماشاء اللہ، دائیں طرف سے پھر آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھائی کون بیٹھے، یہ جو اینک والے ہیں؟ جی آپ ادھر آ کر بیان کریے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کبیرہ گناہ بیان کیے تھے، ایک الاشراک باللہ اور دوسرا حقوق الوالدین۔ آپ تب ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تیسرا گناہ جب آپ نے بیان کیا تو اس سے پہلے آپ نے ٹیپ چھوڑ دی، بالکل سیدھے ہو گئے اور اللہ وقول الزور۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سوال نمبر 2، سچ بولنے کا آدمی کو کون کون سے فائدے ہوتے ہیں، ان کو بیان کریں۔ ماشاء اللہ جی جی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب نیکی کی طرف چلا جاتا ہے تو نیکی اس کو جنت میں لے جاتی ہے۔ ایک بات رہ گئی ہے، اور اسے صدیق کا لقب دے دیا۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ جی ماشاء اللہ جی۔ سوال نمبر 3، والدین اگر مشرک ہوں تو ان کی کون سی بات نہیں ماننی چاہیے اور کون سی بات ان کی ماننی چاہیے؟ جی ماشاء اللہ۔ اچھا جی، کون بیان کرے گا؟ جی آپ، ہاں جی آپ۔ وعلیکم السلام۔ والدین اگر مشرک ہوں تو ان کے باقی تمام کہنے مانے جائیں، مگر اگر وہ کسی کے ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو یہ کہنا نہ مانا جائے۔ شریک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے۔ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کتنی خصلتیں بیان کی ہیں اور وہ کون کون سی؟ ہاں جی، منافق کی کتنی خصلتیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ ماشاء اللہ۔ اچھا ادھر آپ جی آپ بیان کریں، میں نے کہا اب ادھر بھی آئے نا جی۔ السلام علیکم۔ منافق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصلتیں بیان کی۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔
ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سوال نمبر 5، شیخ محترم نے جو خطبہ کے ابتدا میں آیت پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، کتنی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے؟ جی آپ بیان کریں، یہ بچہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ادھر منہ کرے نا۔ ایک بتوں کی پریتی جو ہوتی ہے اور دوسرا بڑے زور سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا، جزاک۔ سوال نمبر 6 جی اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کا کون سا نقصان ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، اچھا جی، کون جی؟ چلیں آپ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات کو منسوخ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ اس کا ایگزیکٹ جواب نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث، ہاں جی، وہ ایک ہے حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، وہ ہے حدیث ہے، لیکن وہ اس کا جواب نہیں ہے جی۔ ادھر سے چلیں آپ پھر بیان کر دیں۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹی بات مانتا ہے وہ جیتے جی اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ ہاں، یہ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جی سوال نمبر 7، آدمی کا روزہ کب اسے فائدہ نہیں دیتا اور کیوں اس کو فائدہ نہیں دیتا؟ ماشاءاللہ، بڑے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں جی۔ اچھا، اب کس سے پوچھیں؟ بڑے ہاتھ کھڑے کیے ہیں جی، بچوں سے۔ چلیں پھر آپ بچے بتائیں۔ السلام علیکم۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی کینچی کے ساتھ آدمی کے جبڑے کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ کس گناہ کی وجہ سے؟ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ایک بزرگوں سے سوال کریں گے جی۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے جبڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ کون شخص تھا جو رات کو بیٹھ کے جھوٹ کرتا تھا اور پھر وہ دنیا میں پھیلاتا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی سوال نمبر 9، کتنے لوگوں سے اللہ تعالی کل قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے اور وہ کون کون سے؟
کتنے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا؟ جی کیا ہو گیا ہے؟ صرف چند ہیں لوگ. اچھا چلیں جی آپ بتا دیں. ماشاء اللہ یہ ویسے بھی ماشاءاللہ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں. اللہ آپ کو جزائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کریں گے اور اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور اس کو عذاب دیں. ایک وہ بندہ ہے جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور دوسرا احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے مال کو بیچنے والا ہے. ماشاءاللہ گناہوں سے بچا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لیں جی. سوال نمبر 10. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے اور کس کی قسم کھانی چاہیے اور کب کھانی چاہیے؟ ہاں بھائی بڑا لمبا سوال جے. ہاتھ تے تساں واہ کھڑے کیتے نے. ہاں اچھا وہ والا بچہ. ہاں جی وعلیکم. ہمیں اپنے ابو یا امی یا دادا ان کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں. ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، یہاں تک کہ ان کی بھی نہیں کھانی چاہیے. صرف تب کھاؤ جب آپ کو لگے کہ آپ پورے 100% یقین، آپ پر یقین ہے، آپ سچے. ماشاء اللہ بالکل صحیح جواب دیا جی. بہت شکریہ. لو بھائی 2 سوال رہ گئے جی. ہاں جی. سوال نمبر 11. جھوٹ بولنے کے کون کون سے نقصان ہوتے ہیں اور وہ کتنے ہیں؟ جھوٹ بولنے کے کون کون سے نقصانات ہیں؟ اچھا جی جی آپ پھر بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹے پر لعنت کی گئی ہے. جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا مگر اس میں برکت نہیں ہوتی. اور کاذب، جھوٹے کو کاذب کہا گیا ہے. بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جھوٹے کے بارے میں کہ میرا امتی سارے کام کر سکتا مگر جھوٹ نہیں بول سکتا. جی بالکل ماشاءاللہ آپ کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہمارے نا سوال کا جواب ابھی نہیں آیا. سوال کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کے کیا نقصان ہے؟ ہاں وہ جو حدیث بیان کی گئی ہے نا سبق میں، اس کی طرف اشارہ ہے. ہاں اس وقت آپ نہیں آئے ہوں گے. جی آپ پھر بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے انسان کا مال بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں جاتی، اور انسان مسلسل جھوٹ بولتے بولتے یہاں تک کہ اس کو اللہ پاک یہاں کاذب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہ کاذب ہے، جھوٹا ہے. ہاں یہ ایک ہو گئی ہے. ہاں ابھی 2 چیزیں باقی ہیں. چلیں آپ بتائیں جی. تشریف رکھیں. جو سوال ہے نا اس سوال کے جواب کے 3 یعنی سمجھ لیں حصے ہیں. تو بھائی صاحب نے ایک بیان کیا ہے، 2 رہتے تھے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے
جھوٹ اس کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، ہاں، اور دوسرا وہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ جو ہے اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ ہاں اب مکمل ہو گیا، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 5، شیخ محترم نے قول الزور کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ ان میں سے 5 کا ذکر کریں۔ ہاں جی، قول الزور کی جو مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے 5 کا تذکرہ کرنا ہے۔ اچھا چلیں پھر آپ بیان کریں جی۔ السلام علیکم۔ 9 بیان کی ہیں۔ اچھا جھوٹی بات کہنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جی، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، اور یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹے بنانا۔ ہاں چلیں 5 ہو گئے ہیں جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں وہ بھی اس سیرت کے بارے 2 سوال، ٹھیک 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 بھائی، اب 2 سوال سیرت کے بارے میں پوچھنے ہیں انہوں نے، تو ان کا جو بھائی جواب دے گا تو اس کے لیے بھی انعام ہے جی۔ سوال نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کی طرف کتنی دفعہ مسلمانوں نے ہجرت کی؟ اس میں سے جب پہلی ہجرت کی تو اس کا امیر کون تھا؟ اچھا چلیں جی، آپ کوشش کر لیں انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہجرت کرنے والے غالباً 70 آدمی تھے، اور حضرت جعفر طیار وہ ان میں لیڈنگ کر رہے تھے، لشکر کے سردار تھے۔ کتنے افراد؟ 70 آدمی جنہوں نے ہجرت کی نجاشی کے پاس جانے کے لیے مکہ سے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے۔ اور جی کوئی بھائی؟ سوال دوبارہ پھر سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کی طرف کتنی دفعہ مسلمانوں نے ہجرت کی؟ اور اس میں سے جو پہلا لشکر گیا تھا اس میں ان کا امیر کون تھا؟ جی اب سوال سمجھ گئے ہیں جی، کہ کتنی دفعہ ہجرت کی گئی حبشہ کی طرف، اور جب پہلی دفعہ ہجرت کی گئی تو ان کے امیر کون تھے؟ جی آپ بتا لیں جی۔ جی 2 دفعہ ہجرت کی گئی، اور جب پہلی جو ہجرت کی اس میں 82 افراد شامل تھے، 80 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں، اور حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر۔ جی ہاں ایک حصہ ٹھیک ہے، دوسرا حصہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اور جی پھر کوئی؟ اب آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں۔ ہاں آپ آ جائیں۔ سوال نمبر 2، نجاشی کے دربار میں
کس صحابی نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور اس وقت نجاشی کی حالت کیا ہوئی؟ جی آپ بیٹا آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. حضرت جعفر بن ابی طالب تھے اور انہوں نے حضرت مریم کی آیت پڑھی تو انہوں نے کہا ہم جاہل تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے. اور نجاشی رونے لگ پڑا یہ باتیں سن کر. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. آخری سوال نماز کے ترجمے کے بارے میں. اچھا. جہاں سے آپ چاہیں گے وہی نماز میں، جہاں سے چاہیں نماز کا ترجمہ. اچھا اچھا. آخری سوال نماز کے ترجمے کے بارے میں. جس صاحب کو نماز کا ترجمہ آتا ہے وہ آپ خاص کر کے جہاں سے چاہیں گے ترجمہ سنیں. جی نماز کا ترجمہ کس کس بھائی کو آتا ہے؟ ماشاءاللہ. جی آپ یہ بتائیں کہ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اس کا ترجمہ سنائیں. ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد ادھر تمام تعریفیں تیرے لیے، حمدن کثیرن تعریفیں بہت زیادہ، طیبن جو پاکیزہ ہیں، مبارکن جو بابرکت ہیں، فی اس میں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا. وہ تو پھر آگے اس کی جائز شکلیں ہیں نا، وہ ایک موضوع الگ ہے. وہ تو کتنی ساری ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، حمدن کثیرا تعریفیں بہت زیادہ، طیبہ پاکیزہ، مبارکہ بابرکت، فیہ سبحانک.